بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، صلح حدیبیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کا ارادہ فرمایا اور مدینے سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام کیا۔ کفار نے یہ خبر سن کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن کافر نہ مانے اور مختلف شرطوں کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوئے، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ دوسری شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینہ جائے تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر کافروں نے جتنی شرطیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منظور فرما دیا، سب شرطوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لیا اور صلح کر لی۔ اسی کو، یعنی یہ جو صلح ہوئی نا، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ جو صلح ہوئی نا، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ شروع میں مسلمانوں کو اس طرح دب کر صلح کرنا پسند نہ آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا تو مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کمپرومائز ہو کو ان کے ساتھ صلح کرے، تو شروع میں ہے نا بہت سارے مسلمانوں کو یہ صلح پسند ہے نہیں، کیوں بولے تو اتنا ہم لوگوں کو دبنے کی کیا ضرورت ہے بولے۔ لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ یہ جو صلح ہے نا، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کرے ہیں، یہ صلح اصل میں مسلمانوں کی فتح ہے، یعنی مسلمانوں کی جیت ہے بول کر جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی تو سارے کے سارے اس پر مطمئن ہو گئے۔ دیکھیے، صلح حدیبیہ کیا بولے تو یہ ایک ڈیل کافروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کیا بولے تو 6 سال مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجر صحابہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، 6 سال مدینے میں رہے۔ 6 سال کے بعد ان کو مکہ بہت یاد آ رہا تھا، تو وہ لوگ عمرے کی نیت سے مدینے سے نکل کر مکے کے قریب، مکے کا جو بارڈر ہے نا، حدود حرم جو ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد ایک کنواں ہے، آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اور ہم لوگوں نے بھی جب عمرے کے لیے ہم لوگ پہلی مرتبہ گئے تھے تو اس وقت حدیبیہ کے مقام پر ہم لوگ جا کر آئے تھے۔ تو ایک کنواں ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے صحابہ پورے وہاں پر قیام کرے، تو کافران سمجھے کہ لڑنے کے لیے آ رہے ملک، انہوں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجے کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں صلح چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہ رہے ملک۔ تو اس وقت کافران کیا کرے، الگ الگ شرطیں رکھے۔ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال نہیں کرنے دیتے عمرہ، اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال آؤ، ایک شرط۔ دوسری شرط کیا تھی بولے تو اگر مکے سے کون تو بھی مدینے کو آیا تو اسے ریٹرن مکے کو واپس کر ڈالا، اور اگر کون تو بھی مدینے سے مکے کو آیا تو ہمیں اسے ریٹرن کرتے نہیں۔ تو اس طرح کی شرطوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کرنا پڑا۔ تو یہ صلح کا نتیجہ کیا ہوا بولے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے بعد کے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مکہ، یعنی مکہ کو فتح کرنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما، اس کے بعد کے سال میں عنایت فرما۔ تو
पूरी शान और शौकत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर अपने सहाबा के साथ दाखिल हुए। तो ये सुलह हुदैबिया है। फतेह मक्का मुकर्रमा, सुलह हुदैबिया के बाद मक्के की फतह। फतह बोले तो मक्का मुसलमानों के हाथ में आ गया, मुसलमान जीत लिए। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों को जरा इत्मीनान हुआ, तबलीग इस्लाम के लिए रास्ते खुल गए और बहुत सारे लोग मुसलमान होने लगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में बहुत से बादशाहों के नाम खुतूत यानी लेटर्स भी लिखे और उनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन कुफार मक्का ज्यादा अरसे तक सुलह पर कायम न रह सके। जो सुलह करे थे उस पर ज्यादा अरसे तक उन्होंने कायम नहीं रह सके, ज्यादा अरसे तक उन्होंने उसके ऊपर नहीं रह सके, ठीक है। और उन्होंने सुलह तोड़ दी। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में, 8 हिजरी यानी 6 होने के बाद 7 8 यानी एक साल छोड़कर उसके बाद के साल, ठीक है। 8 हिजरी में 10,000 मुसलमानों के साथ काफिरों से मुकाबला करने के लिए मक्का रवाना हुए। कुफार मक्का मुसलमानों की शान व शौकत देखकर डर गए और मुकाबले की हिम्मत न कर सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में अपने सहाबा के साथ फातिहाना दाखिल हुए, यानी पूरे कामयाबी के साथ दाखिल हुए। इसी को फतेह मक्का कहते हैं। ये वही कुफार थे जिन्होंने मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी थी, तरह तरह का जुल्म किया था और मक्के से हिजरत करने पर मजबूर किया था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हर एक से बदला ले सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बदला नहीं लिया, सबको माफ कर दिया और फरमाया कि आज रहम व माफी का दिन है। कुफार मक्का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर माफी मांगने लगे। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ कर देते। उस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर काबा को बुतों से साफ किया और हर जगह तौहीद का नारा बुलंद किया। तो ये फतेह मक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉम्प्रोमाइज हुए और चले गए। देखो असल में वो तेलुगु का भी एक मकौला मशहूर है, क्या बोलते बोले तो क्या कि बोलते ना, यानी कहाँ कम होना, कहाँ गुस्सा होने का नहीं बल्कि कहाँ कम होना करने का भी मालूम होकर रहना आदमी को, यानी कहाँ नरमी से काम लेना, कहाँ गुस्सा करना, ये सब आदमी को इस सब की जानकारी रहना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर दबकर काम करे। उस वक्त 1400 सहाबा थे, लेकिन अल्लाह के नबी जरा सबर करे, कॉम्प्रोमाइज हुए, तो एक साल के बाद 10,000 सहाबा के साथ फतह अल्लाह तबारक तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। तो ये असल में सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस वाकये के जरिए से सिखाया है। बात आ रही समझ में सबको? जी भैया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे देखिए हज्जतुल वदा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज। फतेह मक्का के बाद अरब में इस्लाम का बोलबाला हो गया, हर तरफ इस्लाम के बारे में बात पहुंची और बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में अपने 1 लाख से ज्यादा सहाबा के साथ मिलकर हज किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। इसी हज को हज्जतुल वदा कहते हैं। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी छोड़कर 8 हिजरी में फतेह मक्का, 9 हिजरी छोड़कर 10 हिजरी में हज्जतुल वदा। कहते हैं इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफे के दिन तमाम सहाबा को जमा किया और एक बहुत ही मुअस्सिर तकरीर फरमाई। मुअस्सिर बोले तो असर डालने वाली तकरीर, एक जबरदस्त बयान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसके बाद सहाबा से सवाल किया कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया? तमाम सहाबा ने जवाब दिया कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने, पूरे सहाबा जवाब दिए
آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فریضہ ادا فرما دیا. یعنی اللہ نے آپ پر جو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری آپ نے پوری کر دی. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے تمام ارکان ادا کر کے سارے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ لوٹائے. تو وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں فرمائی. ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا اور ہر طرف اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرما لیا. چنانچہ سفر حج سے لوٹنے کے 3 مہینے بعد، یعنی حج کے سفر سے، جو حجۃ الوداع جو آخری حج تھا آپ کا، اس سے لوٹنے کے 3 مہینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلنے کی طاقت رہی برابر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے رہے، لیکن جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا. آپ کی بیماری کم زیادہ ہوتی رہتی تھی. پیر کی صبح، پیر کا دن تھا، پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر صحابہ کرام کو دیکھا اور مسکرائے. پھر اچانک طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے. اس بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کبھی نہ چھوڑنا، تم لوگ نماز کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا. بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم اطہر سے نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حجۃ الوداع کے 3 مہینے کے بعد 11 ہجری کو پیر کے دن 12 ربیع الاول، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، پیر کے دن صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو بھی ضروری چیزیں تھیں وہ ختم ہوئی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، ہمارے نبی کے جو تعلیمات، ان کے جو کردار، اس کو آگے پڑھیں گے. ابھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، ہمارے نبی کو کتنے بچے تھے؟ ہمارے نبی کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ، اور 4 بیٹیاں تھیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور بیٹیوں نے عمر پائی. ہمارے نبی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان سے حضرت حسن اور حسین پیدا ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کتنے تھے، بچیاں کتنی تھی، وہ ہم لوگ پڑھ چکے. آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اور بھی بہت سارے اخلاق کے تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی. کچھ سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی زندگی کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.